مشکل ہے کہ Q3 میں کیا ہوگا، لیکن جو ایگریکلچر کے مومنٹم ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح رہے گا، اور جو انڈسٹری اینڈ سروسز ایز اے سیڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے کہ چونکہ اس کی ایکویژن جو ہے وہ انرجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا رینج باؤنڈ رہے گا، لیکن میرے لیے اس وقت کوئی فگر دینا ابھی مشکل ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آئی ڈی کی پرائیویٹائزیشن کی تو بات ہوئی، اس کے علاوہ کون سے اور مزید پلانز ہیں جس میں مزید پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، اور آپ کوئی بیسک پوائنٹس لے کے آئے ہیں کہ ان سیکٹر کو ان چیزوں کے اوپر اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے رائٹ ڈائریکشن کے لیے ہمیں فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی وہاں میرے ریمارکس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا PIA آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس، دیز آر ٹو وچ آر ناؤ ان ایڈوانس اسٹیجز، اور جیسے میں نے ذکر کیا وہ ہم ہر دن اور ہر ویک اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ٹل وی گیٹ انٹو دا بیڈنگ پروسیس، تاکہ انشاءاللہ بائی جون ٹائم فریم ہم ان کو وی کین ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن، بیکاز اٹس امپورٹنٹ کہ یہ جو ہے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جس طرح مارکیٹ نے بھی اس پہ ریئیکٹ کیا ہے کہ ہم اس کو وی میک اٹ اے ریئل سکسیس اسٹوری۔ اس کے بعد میں نے آلریڈی آپ کو ذکر کر دیا ہے کہ جو ڈسکوز ہیں ان کی پہلے گورننس کر کے وی آر ویری کلیئر کہ اس کو ہم نے پریویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے ایز وی گو فارورڈ، اور اس کے علاوہ جو باقی SOEs ہیں ان پہ ابھی کام شروع ہوا ہے، لیکن وی ہیو ٹو بلڈ دیٹ پائپ لائن۔ اچھا آپ سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی میری، شارٹ ٹرم میں تو پرائیویٹائزیشن لوکریٹو ثابت ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ڈیزاسٹرس ہوتی ہے۔ IPP اس کی سب سے بڑی مثال ہے، یہ الیکٹرک اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 1992 کے بعد سے جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے ہم نے کوئی قدر کا اضافہ نہیں دیکھا ایکسپورٹ میں، یا تو اس حوالے سے یہ تو بتائیں میرے کہ بھائی یہ بتاؤ، اکنامکس میں میری بھائی یہ بات بتاؤ، بینکنگ کی کیوں نہیں اگزامپل دیتے آپ؟ سر کسی اور سیکٹر کی طرف بھی جائیں نا، کیونکہ یہ صرف انرجی پہ نہ رہیں۔ بینکنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا؟ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اچھا سر، ہاں لیکن انکم گیپ کتنا زیادہ بڑا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ محصولات کو بڑھانا ہے، ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کیونکہ IMF کا پریشر بھی ہوتا ہے، مگر FBR کی ٹیکس نیٹ بڑھانے کے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ آج بھی پاکستان میں ایک محدود تعداد ہے جو ٹیکس نیٹ میں شامل ہے، انہیں پر ٹیکس بار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے اب آپ کو ذکر کیا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ابھی میں نے آپ کو لیکیجز کا لفظ استعمال کیا ہے، چیزیں ہیں ہمارے پاس، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، تو ہمارا کس کا قصور؟ کا IMF کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ میں یہ کافی چیزیں جو بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس ٹو GDP بڑھانی ہے، 9.9% پہ ہیں ہم، رائٹ، اس کو 15% پہ لے جانا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے، رائٹ؟ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، SOE کا ریفارم کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ چیز؟ اور اگر ہم نہیں کریں گے اور اس وقت نہیں کریں گے، رائٹ، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے یہ ڈو اور پیرش والی بات ہے، سو وی ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ بائی پلگنگ دا لیکیجز دیٹ وی ہیو آلریڈی۔ جو ہمیں جو کرنی ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے ٹرائبونلز میں 1.7 ٹریلین، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 9.4 ٹریلین کے محصولات کا ہمارا ٹارگٹ ہے اس سال کا، ٹھیک؟ اگر اس میں سے آدھا بھی آ جائے، میں یہ کہتا ہوں ڈیسیجن جو آدھا بھی آ جائے، اس کے علاوہ ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 3 ٹریلین کی لیکیج ہے، جس کا میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کا بھی اگر آدھا آ جائے تو ایون بیفور وی گو ٹو ان ٹیکس اینڈ انڈر ٹیکسڈ، رائٹ، تو یہ جو آٹومیٹکلی جو آپ کے محصولات ہیں 12 ٹریلین تک چلے جاتے ہیں۔ کین یو امیجن کہ ان 2.5 ٹریلین سے ہم اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ اور انڈر ٹیکس اور ان ٹیکس والا دیکھو بھائی، تو بڑی سمپل سی بات ہے، ہم سالوں سے دہائیوں سے کر رہے ہیں، انڈسٹری کیا ہے اور اس کی ٹیکس کنٹریبیوشن کیا ہے، سروسز کیا ہے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اور دو اور جو سیکٹرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آٹومیٹک سوئچ ہم نے کرنا ہے، بٹ ہم فیز ان تو کریں نا، اس جرنی کی طرف تو جائیں۔ اچھا آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی 6 مہینے پہلے، صرف لاس میکنگ اداروں کی ہوگی یا پروفٹ میکنگ ادارے بھی ہیں شامل؟ نہیں، ابھی تو وہ دیکھیں جی جو پائپ لائن ہے، پائپ لائن ابھی بلڈ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں تو صرف ابھی یہی کہوں گا جو کم از کم جو لاس والے ادارے ہیں ان کو تو ہم اس پائپ لائن میں لے کر جائیں، لیکن اس میں ابھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا سر، آپ سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے خود مجھ سے ایک بات کہی
کہ IMF کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے, اور آپ کا ویو اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے 22%, اس پہ اکانومی یا انڈسٹری نہیں چل سکتی, اور آپ نے کہا کہ ہم یہ IMF کو کہیں گے اور بتائیں گے, سمجھائیں گے. تو کیا ابھی بھی آپ اسی ویو پہ ہیں؟ ایک بات, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کیا بنے گا اب آگے, دوسری بات, اور تیسری بات, آپ کو CCI سے کبھی نکال دیتے ہیں, کبھی آپ کو چیئرمین شپ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہٹا دیا جاتا ہے, پھر شامل کیا جاتا ہے, کبھی ساکھ ڈھا جاتے ہیں CC میں, آپ کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں وزیر اعظم. میں آخری بات پہلے کر دوں, اس کو پرسنالٹیز کو چھوڑ دوں. اس وقت ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایجنڈا کو کیسے آگے لے کے جانا ہے امپلیمنٹیشن میں. اگر مجھے کہیں امپلیمنٹیشن میں دقت ہوئی تو پھر اس پہ بات کریں گے, ادروائز لیٹس لیو دا پرسنالٹیز آؤٹ سائڈ دا پکچر. آپ کا جو اگلا بجٹ ہوگا اور IMF کے ساتھ اس پہ آلریڈی وزیر پیٹرولیم اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, اس میں میں فردر ایڈ نہیں سر IMF کے ساتھ جو آپ ڈسکشنز کرنے جا رہے ہیں اگلے پروگرام کے لیے, اور جو بجٹ لے کر آنے والے ہیں, اس میں عوام کے لیے آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں, جو فسکل سپیس ہو کے ابھی بھی تو ایک بات سلسلہ چل رہا ہے نا, رمضان پیکیج ابھی بڑھایا گیا نا, 7.5 بلین سے اس کو 12.5 بلین کیا گیا. یہ تو ابھی ہوا ہے رمضان کے دوران. اب اس کو آگے اسٹرکچرل بیسس پہ لے کے جانا ہے. لیکن جو میں آپ کو بار یہ بات کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر 9.4 ٹریلین آپ کے محصولات ہیں, اور اس کے بعد آپ کے جو اخراجات ہیں, اگر ہم نے اخراجات میں اگر ڈیٹ سروسنگ کو چھوڑ بھی دیں تو ہمارے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں ان کو ہم نے نیچے لانا ہے گورنمنٹ نے, اور جو PSDP ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس سے اسپیس اویلیبل ہوگی. یہ جو میں نے ابھی لیکیجز کی بات کی ہے, اگر یہ لیکیجز آپ روک دیں آپ, 2-2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈز آ جائے, یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائز پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس. جو BISP کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنرس کرنا ہے. بٹ دین آلسو everything that you've talked about, first of all supporting the domestic consumers and the industry. تو یہ جب تک ہمیں وہ سپیس نہیں ملے گی اس میں ہم آگے نہیں جا سکیں گے. باقی جو بات ہے وہ جو بجٹ کے وقت ہوگا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے, کوئی بھی جب آپ کسی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اٹس آلویز پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی. صرف ٹیکنالوجی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا پروسیسز آر بروکن اور ان پروسیسز کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو وہ 0/0 ہی رہے گا. اسی طرح جو پیپل ہیں الٹیمیٹلی تو دے آر دا ونس نا ہو ڈرائیو دا ایجنڈا. تو اس لیے ہمارا ان جو FBR کی ریسٹرکچرنگ ہے, جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انہی کی مدد سے وہ ایک کمیٹی, آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں, تو اس کے بھائی چیئرپرسن میں ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ڈاکٹر شمشاد ہیز بین ویری کائنڈ کہ انہوں نے جوائن کیا. ہمارے پاس اور ایکسپرٹس ہیں تاکہ جو اس کی, اور اس میں یہ پیپل پروسیس والی جو چیز ہے وہ بالکل ہم ساتھ لے کر آئیں گے. ڈیجیٹلائزیشن والا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی یہ ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے RFP ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو, تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں. اس کا ٹائم فریم کیا ہے کہ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ. آپ اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو SBA پروگرام کرنے کے نہیں, یہ تو جو اسپرنگ میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں نا, جو واشنگٹن میں ہوتی ہیں, تو وہاں IMF سے ملاقات ہوگی, ورلڈ بینک سے ملاقات ہوگی, اور اداروں سے ملاقات ہوگی. لیکن اس میں ہم اپنی جو ریکویسٹ ہے کہ وی گو انٹو دا EFF پروگرام, اس کو اور فردر فارملائز کریں گے, اور اس کے تھوڑے سے خد و خال کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی. لیکن دوز ڈسکشنز ول گو انٹو اینڈ اپریل انٹو مئی. ہمارا امید کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی فائنل نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ ایگریمنٹ ہوئی ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر, سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں. تو یہ ہماری خواہش ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. پروگرام کا سائز آپ نے کتنا اپروچ کریں گے پروگرام کا سائز؟ And secondly, what role can the finance ministry play to increase SME credit and, help growth financing? سورے, پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ Digital innovation or tech funding. In Europe, there are a lot of schemes to encourage young entrepreneurs, start startups for digital innovation and tech funding. So can the Ministry of Finance
in that regard? Do anything, can we expect any schemes? اچھا دیکھیے اس یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے بیکاز آئی آلریڈی مینشن ٹو یو کہ جو ٹیک کی جو سائڈ ہے وہ اس سے ہیوج اپ سائڈ فار پاکستان انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں جو ٹیکنالوجی والا ہے یا سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری از ناٹ اے پروڈکٹر آف دا فیوچر، کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ آیا ہے، اور آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو ڈاکٹر عمر سیف ان دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ایز ویل، کیونکہ وہ بھی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف گئے ان پرووائڈنگ دا انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا فری لانسرز. تو انشاءاللہ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیک سپورٹ. اب ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اس کو 4-4.5 بلین اگلے سال نہ لے کے جائیں؟ وہ یہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر وہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے جو ان کا ریٹینشن پرسنٹیج تھا وہ 30 سے 50% کر دیا، رائٹ، اس سے فلوز آنے شروع ہو گئے. ان کو ڈیبٹ کارڈ چاہیے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، ان کو اور فیسلٹیز چاہیے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو وی ول ورک، منسٹری آف فائنانس ول ورک ویری کلوزلی ود شاہزہ خواجہ اینڈ ہر ٹیم ٹو پرووائڈ فل سپورٹ. اور یہی میں نے بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہول آف دا گورنمنٹ کو ہم نے اس ایڈمنسٹریشن نے آپریشنلائز کرنا ہے. اگر ہم صرف اپنی منسٹریز میں بیٹھے رہے اینڈ وی ڈو ناٹ آپریشنلائز دے کہ جس منسٹری میں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل کمپوننٹ. دوسرا آپ نے بات کی ایس ایم ای فائنینس کی، وہ ابھی میری 11:30 بجے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے along with the bank CEOs. تو اس میں یہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کہ اس کو، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ 3 سیکٹر جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، ان کی فائنینسنگ بڑھانی ہے. ایس ایم ای ہے، ایگریکلچر ہے اور ٹیک ہے. تو یہاں یہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے فائنینسنگ کے تھرو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو میری درخواست ہوگی سارے بینک CEOs کو کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ اس کو آپریشنلائز کریں گے. سر FDI اور ریمیٹنس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی اس میں تو دیکھیں آلریڈی اٹس لاٹ ان دا ورکس، پروگرام کرنے کے بعد لاٹ ان دا ورکس آلریڈی. اس پہ بہت انیشیٹو آلریڈی ہیں. جو اسٹیٹ بینک اس کو آٹومیٹ کرنے جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ود دا سعودی اتھارٹیز ایٹسیٹرا. اگین جتنا ہم ڈیجیٹلائزیشن ہم کیوں کرتے ہیں، رائٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹرانسپیرنسی لائیں. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی تھی ہیومن انٹرونشن کم کریں، ہیومن انٹرونشن کم ہوگی تو کرپشن ختم ہوگی، اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اور تیسری چیز جو ہم بھول جاتے ہیں از دا کلائنٹ ایکسپیرینس. میں بار بار اس پہ آتا ہوں، رائٹ، کہ اگر کسی کو گھر بیٹھے اس کو جنہوں نے ابھی یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی بات کی ایٹسیٹرا، دیٹس واٹ اٹ از براٹ ان. بٹ جی آئی تھنک بجٹ میں کوئی اچھی خبر ایگریمنٹ کے بعد جو ہم نے کیا ہے کامرس پروگرام، اس کے بعد ہم اگلا پروگرام جو کیا ایجپٹ والا ہمیں مل سکتا ہے، اتنا سائز ہو سکتا ہے ہمارا؟ نہیں دیکھیں اٹ ول بی، میں صرف آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں میں اماؤنٹ کی بھی بات نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی وہ بات ہوئی نہیں ہے. چونکہ وہ بات ہوئی نہیں ہے میں آپ کے سامنے آ کے ایک کوئی فگر دے دوں وہ مناسب. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں کم از کم 3 سال کا پروگرام چاہیے تاکہ ہم ایئر 1 میں جو ہم نے کام شروع کر دیا ہے، یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں، شروع کر دیا ہے، دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ، رائٹ. ہم نے کوئی ویٹ نہیں کر رہے کسی چیز کا، نہ ہی وہ IMF کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کنڈیشنز آئیں گی اور فلاں. یہ ملک کے لیے ٹھیک چیزیں ہیں نا، تو کیوں رکیں ہم؟ تو اس کو آلریڈی ہم نے اس کو ایگزیکیوشن میں ہم لے گئے ہیں. تو لیکن اس کا جو سائز آف دا پروگرام ہے وہ اٹس ٹو پری میچور ٹو ٹاک اباؤٹ. کیپٹل مارکیٹ کے لیے بجٹ میں کوئی اچھی خبر؟ جب بجٹ آئے گا میرے بھائی میں پھر ضرور بات کروں گا. ان کے ساتھ وی آر ان ٹچ، ان کانسٹنٹ ٹچ. لیول پلئنگ فیلڈ کے لیے سارے ایسٹ کلاس کے اندر اس پہ کیا کریں؟ نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کنسیپچولی بالکل درست بات ہے، کیونکہ اگر آپ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکسڈ ہیں، جو پورے ڈاکیومنٹڈ ہیں، اگر ہم انہی پہ فردر بوجھ ڈالتے جائیں، ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں. 1 سال اور نکال لیں گے، پرابلی 1 سال اور نکال لیں گے، 2 سال اور نکال لیں گے، ہو سکتا ہے 2 سال اور نکال لیں. لیکن یہ سپر ٹیکسز اور ونڈ فال ٹیکسز اور یہ سارا سلسلہ کب تک ہم رکھیں گے؟ یہ کب تک ہمارا چلے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اٹ ہیلپس ٹو میک دا میتھ ورک. لیکن یہ اگر ہم نے یہ جو کہہ رہے تھے جی کہ یہ آخری پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ آخری پروگرام تبھی ہوگا اگر ہم یہ اسٹرکچرل ایشوز کو فکس کریں گے. اور اسی لیے میں نے وہاں کہا کہ یہ جو ہم نے ایشوز فکس کرنے ہیں یہ ہم بیٹھ کے بہت زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور پالیسی ڈیبیٹس کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں.
سالوں سال سے نہیں دہائیوں سے معلوم ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کیسے جو اکانومی کی موجودہ صورت حال ہے اس سے سیٹسفائی ہیں آپ اس سے؟ دیکھیے اس سے پہلی بات یہ تھی میرے بھائی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے، رائٹ. اور اس میں میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں اس کو پرماننس میں لانے کے لیے. اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز چاہیے ہوں گے، اور اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کی بات کرتا ہوں. یہی ساری باتیں ہوتی تھیں نا کہ جی یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے 300 پہ چلا جائے گا، 325 پہ چلا جائے گا، 350 پہ چلا جائے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا، ہنڈی حوالہ پہ آیا، اسمگلنگ پہ آیا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آیا، رائٹ. تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا جس نے اس کو مستحکم کیا. لیکن اب اس کے اسٹیبلٹی آپ نے گوئنگ فارورڈ کیسے لانی ہے، اس میں اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار کہ انہوں نے جو ریفارم لے کر آئے، اور وہ ریفارم یہ تھی کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا کیپٹل بڑھایا. جو ایکسچینج کمپنیز ملک کا نقصان کر رہی تھیں اینڈ دے ور ناٹ فالوئنگ دا رائٹ پریکٹسز، ان کو بند کیا. جو بینکس تھے جن کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھی ان کو کہا کہ جا کے اور بوتھ کھولو اپنی برانچز میں، اور 8 اور بینکوں کو کہا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ از ناؤ موونگ ٹورڈز مور ریگولیٹڈ انوائرمنٹ جہاں اسپیکولیٹیو ایلیمنٹ کبھی جائے گا نہیں لیکن میٹیگیٹ ہو جائے گا. میں ایز بینک پریزیڈنٹ میری پرانی نوکری میں جب مجھے کبھی میں باہر کے دورے میں جانا تھا تو ناؤ آئی یوز ٹو گو ٹو دا ایکسچینج کمپنی بایو میٹرک کر کے، کیمرے میں دیکھ کے، سائن کر کے پھر میں اٹھاتا تھا، رائٹ. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے اس اکانومی کو لے کے جانا ہے. جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ان کو کریں بیکاز دیز آر شارٹ ونس، اور پھر جو اسٹرکچرل جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلیں. تو دیکھیں سیٹسفائیڈ تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آئی ہے، بٹ اس کو ہم نے الٹیمیٹلی تو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا. اس پہ دس از الٹیمیٹلی پرائم منسٹر، کیبنٹ، پارلیمنٹ اس ڈیسیجن، لیکن میرے ٹیبل پہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں. ڈالر کا ریٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ریٹ ایکچوئل مارکیٹ ریٹ ہے یا ڈالر ابھی بھی مارکیٹ سے اپ ہے جس طرح؟ دیکھیں دو چیزوں پہ ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. The policy rate and the exchange rate are the purview of the State Bank of Pakistan. Having said that, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 ہفتے پہلے تک جب میں دوسری نوکری میں تھا، my own understanding from our own treasury was that it was very close to the real rate, or to me that is the benchmark. باقی میری خواہشیں ہو سکتی ہیں پر ہزاروں خواہشیں ایسی جس پہ دم نکلے. ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. انفلیشن ریٹ 23% پر ہے، ابھی بھی بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. سر کیسے کرٹیل کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہ انفلیشن کا بیس ریٹ اب آنا شروع ہو جائے گا. صرف فوڈ انفلیشن منتھ آن منتھ تھوڑی سی بڑھی ہے، اس کی وجہ یہ رمضان کا انفارچونیٹ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن مائی اون سینس از کہ یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر بیس ریٹ کی وجہ سے، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ the policy rate will follow. اچھا سر کچھ عرصے پہلے اسٹیٹ بینک کے FBI's data was the agreement signed with Karandas Pakistan. Why were they chosen specifically, and can we have a timeline on how that process will unfold? دیکھیں میں نے ابھی ذکر کر دیا کارنداز کو اس لیے کیا کہ کارنداز has had a very very good experience, or let's put it this way, the government of Pakistan has had a very good experience in terms of implementation. کیونکہ اسٹیٹ بینک میں یہ جو راست سارا رول آؤٹ ہوا ہے وہ کارنداز اور اس گروپ کی ہیلپ سے ہوا ہے. سو دے ہیو پروون ٹریک ریکارڈ. دوسرا میں بات کر چکا ہوں کہ 8 تاریخ تک انشاءاللہ RFP ہوگا، اور انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل ول اپوائنٹ دیٹ کنسلٹنٹ. اور اس میں بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو چیز اگر مانیٹر نہیں ہوتی اور رپورٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں. تو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے وہ میں چیئر کر رہا ہوں، جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس ساری چیز پہ وہ پرائم منسٹر خود چیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں ہمارا جو ہے وہ فوکس بڑا کلیئر ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو دس فار دا سمپل ریزن کہ جہاں بھی ہیومن انٹرونشن رہ گئی
तो it's not going to work out. सर, गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के मौके पर उन्होंने ये कहा था कि जो उस ज़माने में साल डेढ़ साल पहले जो करेंसी की बहुत ही एक अबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आई थी, उनका ये कहना था कि स्टेट बैंक ने अपनी इंक्वायरी में जो टॉप के बड़े बैंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उन पर जुर्माने भी लगाएंगे। स्टेट बैंक के गवर्नर से काफ़ी बार ये पूछा गया कि वो आप रिपोर्ट अपनी जारी कब करेंगे, लेकिन वो बाद में इस बात से मुकर गए। तो क्या अब आप वो करेंगे रिपोर्ट जारी? वो मैं फिर अभी मैंने जिक्र किया है, ये पर्व्यू है स्टेट बैंक का। जहाँ स्टेट बैंक है देयर आर ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, ये आप दोबारा गवर्नर साहब से ही बात कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप पिछली हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ से जो हमने प्रोडक्टिविटी पे जाना है वो कैसे वो प्लान किया है, ज़रा सा उससे दो बातें। देखिए जी, एक्सपोर्ट साइड पे क्योंकि मैंने अभी जो बात की है कंजम्पशन साइड करना है, या आप कहें कि इम्पोर्ट लेड सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेस, अगेन ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है। लेकिन अगर हम क्योंकि इशू क्या होता है, इशू यही होता है ना कि आप सब कहते हैं जी ग्रोथ आप ग्रोथ की तरफ जाएं और ग्रोथ प्रो बजट दें। वो हम कुछ सालों पहले देख चुके हैं। प्रो ग्रोथ बजट मीन्स कि यू रन आउट ऑफ डॉलर्स बिकॉज यू आर इम्पोर्ट लेड, and the moment you run out of dollars you have to go back to the same institution asking for another agreement, so that is not sustainable. तो हमने एक्सपोर्ट का जो है उसकी तरफ इसको जाना है। और ऑलरेडी देखें ये कमेटीज़ एंड मोर कमेटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज़ करना है और उनको हमने फ़ाल बनाना है। और उसमें जैसे इसका कि जो इंडस्ट्री ने करना है उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जो गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी, कंपेटिटिव एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उस पर हमने काम करना है इंडस्ट्री के साथ बैठ के, ये हमारा होगा। और देखें ये जो एक्सपोर्ट है इसमें टेक्सटाइल एक ऑब्वियसली बड़ा है, उन्होंने बड़ा काम किया है वैल्यू एडिशन पे और वो इंशाल्लाह वो उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर एंड टेक ये आपके लीवर्स हैं। आपकी एक बम्पर राइस क्रॉप हो गई, उससे आपने ना सिर्फ मुल्क मुस्तफ़ीद हुआ, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आपने कमाई है इज़ एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट। वीट जो है, अगर वीट की आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, वो एवरेज उसकी 36 मॉन्ड पर एकड़ से वो एवरेज चली जाए 40 मॉन्ड पर एकड़, तो आप सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। अगर 40 से आपकी एवरेज ऊपर चली जाए तो यू कैन एक्सपोर्ट इट। अब मुझे आप ये बताएं, मैं इसलिए बार बार आता हूँ, इसका कोई IMF के साथ कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो यील्ड बढ़ानी है वो सब लीवर्स हमारे पास हैं। तो वी हैव टू गो इनटू द नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड। सर आप आए और स्टॉक मार्केट जो है हाई पे हाई कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? दो बात नहीं, ये सब इनकी मेहनत है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, और अल्लाह करे इसी तरह रहे, बिकॉज दे सी, क्योंकि देखिए मैं अभी भी आप यहाँ सब भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उस चीज़ को ट्रैक करें, ये पर्सनैलिटीज़ पे ना जाएं, कमेटीज़ पे ना जाएं। आप ये देखें कि जो हुकूमत को काम करना चाहिए उन्होंने उस पर एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देन दिस विल ऑल गेट रिवर्स्ड। तो हमारी पूरी इसमें कोशिश है कि इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन। कैपिटल गेन टैक्स भी तो कम होना चाहिए ना कुछ। ऑल द बेस्ट जनाबे वाली, इनके साथ हम बैठ कर वो काम करेंगे। यार आपने इनको कुछ मतलब इनको सारी खिलाएं यार आज आप। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी।